السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ایک سوال اکثر یہ آتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ پوچھتے ہیں کہ قضائے عمری کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے انسان کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں۔ ایک انسان جو بالغ ہوا ہے 15 سال کی عمر میں، اس نے نماز شروع کی 25 سال کی عمر میں، تو 10 سال کی جو اس کی نمازیں جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں، ان نمازوں کی کیسے وہ قضا کرے گا؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ قضائے عمری کرے گا، یعنی ان نمازوں کا ایک حساب کر لے گا کہ اتنے سال کی میری نمازیں چھوٹی ہیں، اور ان نمازوں کو ٹائم نکال کر کے پڑھے گا۔ اس کے الگ الگ طریقے علماء نے بیان کیے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اکٹھے ان نمازوں کو پڑھے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے فجر کے وقت فجر والی پڑھے، ظہر کے وقت ظہر والی پڑھے۔ یہ الگ الگ طریقے لوگ بیان کرتے ہیں قضاء عمری کو۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس طریقے کی کوئی نماز ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جو نماز ہماری چھوٹتی ہے، اس کے چھوٹنے کی 2 شکل ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہماری نماز، ہم سو گئے، ہمیں نیند آ گئی، ہماری نماز چھوٹ گئی، یا ہمیں احساس نہیں ہوا، نماز کا وقت نکل گیا، بھول گئے ہم اور نماز ہماری چھوٹ گئی۔ ایسی نماز کی تو قضا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ ایسی نماز کی ہم قضا کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 684، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من نسی صلاۃ فلیصلیھا، جو نماز بھول جائے تو اس کو پڑھ لے، اذا ذکرھا، جیسے ہی وہ نماز اس کو یاد آئے، لا کفارۃ لہا الا ذالک، اور اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نماز آپ کی بھول گئے آپ یا سو گئے، تو جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی آپ کی نیند کھلے، آپ فوراً پڑھ لیجیے، اور کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اسی حدیث میں صحیح مسلم کے اندر آگے یہ الفاظ ہیں، اذا رقد احدکم عن الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے بغیر سو جائے، او غفل عنہا، یا غفلت کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جیسے ہی یاد آئے نماز پڑھ لے، فإن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی سو گیا یا آدمی بھول گیا، غفلت کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، تو اس نماز کی وہ قضا کرے گا۔ لیکن جو نماز جان بوجھ کر کے انسان نے چھوڑی ہے، اس کی قضا کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جو نمازیں انسان کی جان بوجھ کر کے چھوٹی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے گا اور آئندہ نمازوں کی مکمل پابندی کرے گا۔ جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں جان بوجھ کر کے، ان کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ سسٹم ہے کہ نماز جب چھوٹ جائے اور جب جی چاہے آپ پڑھ لیں، تو پھر نمازوں کے اوقات کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات متعین کی، پھر ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھئی آدمی آرام سے اپنا سفر کرے، کھائے پیے، سو جائے، اور اس کے بعد جب موقع ملے نماز پڑھ لے۔ فجر میں سو جا رہے، فجر کی نماز ظہر کے ٹائم پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے اوقات بنے ہیں کہ اتنے ٹائم ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اتنے ٹائم نماز کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ٹائم کے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہی جان بوجھ کر کے نماز کا ٹائم گزرنے کے بعد بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بڑی بہترین روشنی ڈالی ہے اپنی کتاب المحلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 میں۔ بہت ہی پیاری بحث کی ہے، میں چاہتا ہوں وہ پوری بحث آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کہتے ہیں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان اللہ تعالی جعل لکل صلاۃ فرض وقتا محدود الطرفین، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض نماز کے لیے ایک وقت بنایا ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ 2 سائیڈڈ ہے، کب سے شروع ہوتا ہے کب سے ختم ہوتا ہے، دونوں سائیڈ بتا دیا گیا ہے۔ یدخل فی حین محدود ویبطل فی وقت محدود، یہ ایک محدود وقت میں شروع ہوتا ہے، نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مخصوص وقت میں پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز آپ کی نہیں ہوتی۔ فلا فرق بین من صلاھا قبل وقتها وبین من صلاھا بعد وقتها، علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کو اس کے ٹائم سے پہلے پڑھے اور ایک آدمی نماز کو اس کے ٹائم کے بعد پڑھے جان بوجھ کر کے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لأن کلیہما صلی فی غیر الوقت، اس لیے کہ دونوں نے نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھا۔ وأيضا فإن القضاء ایجاب الشرع، اس کے بعد علامہ ابن حزم بڑی نقطے کی اور پوائنٹ کی بات کہتے ہیں کہ نماز کی قضا کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، شریعت اس کو واجب کرے گی کہ اس کی قضا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ والشرع لا يجوز لغیر اللہ تعالی علی لسان رسولہ، اور شریعت جو ہوتی ہے
وہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے بتائے گا، قرآن کی آیت کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے بتائے گا، اور کسی اور کے ذریعے شریعت کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَى الْعَامِدِ، اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کے اوپر قضا واجب ہوتی، لما اغفل اللہ تعالی ولا رسولہ ذالک، تو نہ تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل رہتا، نہ رسول اس سے غافل رہتے، ولا نسیہ ہو، اور نہ اللہ اس کو بھول جاتا اور رسول اس کو بھول جاتے، ولا تعمد اعناتنا بترک بیان ہی، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو بیان نہ کر کے ہمیں پریشانی میں نہ ڈالتے۔ وما کان ربک نسیہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم کے اندر فرمایا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وکل شریعۃ لم یأت بها القرآن والسنۃ فہی باطل، ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور لوگ اس کو شریعت سمجھ کر کے کریں، وہ چیز مردود اور باطل ہے۔ یہ علامہ ابن حزم کا موقف ہے، اور یہی موقف دلیل کے اعتبار سے مضبوط نظر آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نمازیں اس نے چھوڑی ہیں تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اس کی قضا کرنا اس کی سزا نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہماری فرض نمازیں کچھ چھوٹی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھیں۔ قضائے عمری میں تو یہ ہوتا ہے جو جتنی چھوٹی ہے ہم اتنی پڑھ رہے ہیں، لیکن نوافل پڑھیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، برابر نہیں، جتنی چھوٹی ہے اتنی پڑھیں۔ آپ 2 رکعت کر کے جتنی جی چاہے آپ نوافل پڑھیں، نوافل کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد 864 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ ترمذی 413 نمبر کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامۃ من اعمالهم الصلاۃ، کہ انسان کے عمل میں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، لیکن وہ پوچھے گا، انظروا الی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز کو دیکھو، اتمہا ام نقصہا، میرے بندے نے نماز پوری پڑھی ہے یا ادھوری پڑھی ہے۔ فإن كانت تامۃ، اگر نماز پوری پڑھی ہے، کتبت لہ تامۃ، تو پوری نماز اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ وإن كان انتقص منها شيئا، اگر اس کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے، قال انظروا هل لعبدي من تطوع، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، کچھ نفل نمازیں ہیں۔ فإن كان له تطوع، اگر نفل نمازیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتموا لعبدي فريضته من تطوعه، میرے بندے کے نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کرو۔ ثم تؤخذ الاعمال على ذاکم، اور پھر باقی اعمال کو بھی اسی طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرائض میں جو کوتاہیاں ہو گئی، ہم نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اس کے بعد بھی ان کوتاہیوں اور کمیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے نوافل کے ذریعے انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ قضائے عمری کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہی اس موقف جو ہے راجح موقف ہے، اور صحابہ میں یہی موقف حضرت عمر کا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، حضرت سلمان فارسی کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہی موقف ہے کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کے اوپر قضا نہیں ہے، بلکہ اس کو توبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے امام محمد ابن سیرین کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، حضرت امام حسن بصری کا یہی موقف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے، اسی کو اپنایا ہے۔ تو ناظرین، واضح ہو گیا کہ قضائے عمری کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں یا صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا ہے۔ اگر ہماری جو نمازیں ہم نے قصداً چھوڑی ہیں، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اور توبہ کے بعد ہم بعد میں جو بھی نماز پڑھیں ہم مکمل پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اب اس میں جو عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی تو اس کی ہم قضا کریں گے، جان بوجھ کر کے چھوڑی جانے والی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔